کہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسے اسراء کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے، اور کبھی عموماً اسراء بھی کہتے ہیں پورے سفر کو، اور لوگ معراج بول کر بھی اس پورے سفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ سفر معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء کے ساتھ معجزات عام سی بات ہے، اور یہ سفر تھوڑا انسانی طبیعت سے ہٹ کر تھا، عقل سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سفر کو انکار کرنے والے کو، نہ ماننے والے کو اسلام سے خارج شمار کیا گیا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ یہ سفر معراج کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالذات اپنے بدن کے ساتھ، روح کے ساتھ بیداری میں یہ سفر ہوا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ متواتر حدیث سے اس سفر کے بارے میں روایات ملتی ہیں، یہاں تک کہ یہ قرآن کی آیات اور سورہ نجم کی بہت سی آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ اس سفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ براق سواری کا روایات میں نام آتا ہے، سفید کلر کی روایات میں آتا ہے، اور اس کی رفتاری کی تعداد اس طرح بیان کی جاتی ہے، اس کی رفتار کا انداز، کہ اس کا اگر پہلا قدم یہاں ہے تو اگلا قدم حد نگاہ پر جا کر پڑتا ہے۔ جہاں تک اس کو نظر آئے گا اگلا قدم اس سواری کا وہاں پر ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا اسی واقعے کے بعد ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ جا کر جمع ہوئے، کہا کہ آپ کے رفیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات میں یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ میں گیا، سدرۃ المنتہا کے سفر کیے، جنت کے باغات کو دیکھا، جہنم کے نظاروں کو دیکھا، اور میں وہاں سے لوٹ کر آیا، یہاں صبح تک یہاں پہنچ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو ابوبکر اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کیا، اس سے بڑھ کر ابوبکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر انہیں ابوبکر صدیق کا لقب ملا۔ ایمان والے سب ایمان لائے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ مشرکین، ایمان سے دور رہنے والے، کمزور ایمان رکھنے والے، کشم تھوڑا پریشان، تھوڑی چیزیں، تھوڑے سوالات، تھوڑی باتیں طرح طرح کی کرنے لگے۔ اسی طرح مشرکین کے عجیب سوال ہوئے، بھائی ذہن میں آ گئے سوالات۔ ایک نے کہا، کیونکہ بیت المقدس کا سفر کیا ہوا تھا تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے یہ سفر کیا ہے، بیت المقدس میں سفر کیا، اس طرح انبیاء کے امام بنے، انہیں امامت کروائی، فلاں ہوا، یہ ہوا، تو آپ محمد عربی میرے سوالوں کا جواب دیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی بتائیے، پوچھئے سوال۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ بیت المقدس کے مسجد کے دروازے کتنے ہیں؟ تو اب آپ تصور کریں، اب جب انسان سفر کرتا ہے تو ایک ایک چیزوں کا تھوڑی بات کرے گا۔ اگر میں کسی مسجد میں بیان کرنے جاؤں گا، مجھ سے آگے پوچھیں تم اس مسجد میں گئے تو اس کی کھڑکیاں کتنی تھیں، اس کے پنکھے کتنے لگے ہوئے تھے، وہ تو ایمان ہی نہیں لاتے تھے نا، وہ تو
توبہ نعوذ باللہ، حضور کو جھوٹا قرار دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانے کے لیے سوال کیا، تو رب کو یہ کیسے گوارا ہوتا؟ رب کائنات نے کیا ماجرا دکھایا۔ آج ہم وہی میرا جملہ، ایک مٹھی کے برابر عقل رکھنے والے انسان کی اگر ہم تحقیقات دیکھتے ہیں، اب 3D ہے، 4D ہے، 5D آ گیا ہے، 3D امیجن آ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسا امیجن کر دیں گے 3D میں کہ ہمارے سامنے جانور چل رہے ہوں گے، ایسا ہے نا، سنا ہے نا، ایسی وہ ٹیکنالوجی آئی ہے، ویڈیو بھی چل رہی ہیں آج۔ آپ اس جانور کو ہاتھ لگائیں گے، جانور نہیں ہوگا، ایک بس تصویر ہوگی، شعاؤں کے ذریعے انہیں دکھایا جا رہا ہوگا، ہمارے درمیان چل رہے ہوں گے، مگر وہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہوگی۔ ایک فلم ہوگی جو شعاؤں کے ذریعے سے وہ جانور نما شکل، وہ ڈائناسور، ہاتھی، شیر، یہ چل رہے ہوں گے، اور اس طرح مصنوعی یعنی کہ بنائے جا رہے ہیں، ان پر ٹکٹ وہ لگا کر لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے مصنوعی چیزوں کو، گول سی وہ بنائی ہوئی ہے، بول بنائی ہوئی ہے، اس میں دنیا کا نقشہ بنایا ہوا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں کچھ بھی نہیں، اس کے اندر ہاتھ جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایک شعاع ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، اللہ جل شانہ نے جو اس رب کا جس پوری دنیا کا مالک ہے، رب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن سعد نے روایت کیا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے میرے سامنے مسجد اقصی کی پوری تصویر رکھ دی، میرے تصورات میں ہر پردہ ہٹا دیا، وہ جو مجھ سے سوال کرتے میں مسجد اقصی کی طرف دیکھ کر انہیں جواب دیتا۔ آپ بتائیں کون ایمان نہیں لائے گا؟ میں ایمان لاتا ہوں، سب ہم ایمان لاتے ہیں، کون ایمان نہیں لائے گا؟ جب انسان نے یہ چیز پیدا کر لی ہے تو اللہ جل شانہ نے تو 1400 صدی پہلے یہ کتابوں میں مذکور ہے۔ حضور فرماتے ہیں مسجد، جیسے ہم الحمدللہ ابھی ہماری رمضان سے انشاءاللہ تعمیرات شروع ہو جائیں گی، جو ملیر میں ہم وہ پروجیکٹ بنا رہے ہیں معذوروں کا، اس کا جو پورا 3D جو ماڈل ہے ہم نے بنا لیا ہے ویڈیو پہ، وہاں کچھ نہیں ہے، زمین ہے خالی، صرف پائلٹ پروجیکٹ ہے جہاں پہ معذور بچے موبائل ریپیئرنگ کا کورس سیکھتے ہیں یا اسکول پڑھتے ہیں، ایک جگہ پر ہم نے وہ تعمیر، باقی پورا پلاٹ ہے اس یعنی کہ 3D ماڈل میں اس نے پوری بلڈنگوں کو تعمیر کر دیا ہے کہ ہسپتال ایسا ہوگا، مسجد ایسی ہوگی، ویکیشنل انسٹیٹیوٹ ایسا ہوگا، ان کا اسکول ایسا ہوگا، پرائمری اسکول ایسا ہونا چاہیے۔ اس کی کیا انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے مسجد اقصی کی پوری تصویر آ گئی، وہ جو سوال کرتے میں ان کا اسی طرح جواب دیتا رہتا، وہ بھی پریشان یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ فلانا جو قافلہ آ رہا ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا نا، تو حضور نے اس قافلے کے بارے میں بھی بتایا، اس قافلے میں کتنے اونٹ ہیں، کتنی سواریاں ہیں، کیا ہیں، ان کی تعداد بتائی، اور کہاں تک پہنچ گئے وہ بتایا، اور کہا جب پہنچے گا سب سے آگے کس رنگ کا اونٹ ہوگا وہ رنگ بتایا۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے گئے شہر کے باہر، شہر کی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے دیکھا وہ قافلہ آ رہا ہے، اسی رنگ کا اونٹ جو حضور نے بتایا تھا وہی قافلے کی صدارت کرتا ہوا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، اور جو ایمان لاتے تھے وہ تو اس سارے واقعے کو سننے کے بعد ہی اقرار کر چکے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، حضور نے جو کہا وہ سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سارا واقعہ معراج کا ایک جمعے میں یا دو جمعے میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے، مگر بعد میں یہ کر رہا ہوں، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انسان اس پر سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، جنت کی سیر کرائی گئی، اور یہاں تک کہ جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ جہنم میں جو لوگ جس گناہ کی وجہ سے ملوث تھے، حضور کو دکھایا گیا، بتایا گیا، کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے اگر یہ صفات ہمارے درمیان موجود ہیں
تو ہمارا حشر یہ ہونے والا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے۔